اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت کورس میں آج ہم 30 نمبر درس پڑھائیں گے۔ سبق یہ ہے مرزا صاحب کی متضاد باتیں۔ عام طور پر قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو نبوت کے معیار پر رکھیں گے۔ اگر تو مرزا صاحب نبوت کے معیار پر اترے تو اس کو سچا مان لیں، اگر مرزا صاحب نبوت کے معیار پر پورا نہیں اترتے تو پھر مرزا صاحب کذاب ہے۔ قادیانیوں کی یہ بات اصولی طور پر غلط ہے، کیونکہ صاحب مرزا صاحب کو نبوت کے معیار پر تب رکھیں گے جب نبوت کا دروازہ کھلا ہو اور نبیوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہو۔ چونکہ اب نبوت کا دروازہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بند ہو چکا ہے اور کسی بھی انسان کو نبوت نہیں مل سکتی، اس لیے کوئی کتنا ہی پارسا ہوا اگر کوئی کتنا بڑا آدمی ہو، اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کذاب ہے اور اس کو کسی معیار پر رکھنا غلط ہے۔ لیکن قادیانیوں پر حجت تام کرنے کے لیے مرزا صاحب کو نبوت کے معیار پر رکھتے ہیں۔ نبی کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ نبی کی باتیں متضاد نہیں ہوتی، اور ایک مسلم اصول ہے کہ نبی جھوٹ نہیں بولتا اور جھوٹ بولنے والا نبی نہیں ہو سکتا۔ ویسے تو مرزا صاحب کی تحریرات میں بے شمار تضادات ہیں، لیکن ہم مرزا صاحب کی چند متضاد تحریرات کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، مرزا صاحب لکھتے ہیں وَمَا كَانَ لِي أَنْ أَدَّعِيَ النَّبُوَّةَ وَأَخْرُجَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَأَلْحَقُ بِقَوْمٍ كَافِرِينَ۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں مجھے کہاں یہ حق پہنچتا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرو اور اسلام سے خارج ہو جاؤ اور قوم کافرین سے جا کر ملو۔ حمامۃ البشرا میں یہ لکھا ہے۔ نمبر 2، متضاد باتیں میں سے دو نمبر، اس کے علاوہ مرزا صاحب نے لکھا ہے وَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَدَّعِيَ النَّبُوَّةَ بَعْدَ مَا جَعَلَ اللَّهُ نَبِيًّا وَسَيِّدَنَا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین۔ قادیانی لکھتے ہیں اور خدا کی پناہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی اور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا دیا، میں نبوت کا مدعی بنتا۔ حمامۃ البشرا میں ہے۔ نمبر 3، ایک اور جگہ مرزا نے لکھا ہے ان پر واضح ہو کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قائل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے قائل ہے۔ مجموعہ اشتہارات میں ہے۔ اب اس کے برخلاف مرزا نے لکھا ہے سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ دافع البلا میں ہے۔ ایک اور جگہ میں لکھا ہے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں۔ نمبر 2، تضاد۔ مرزا نے لکھا ہے میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور 10,000 مسیح بھی آ جائیں گے۔ ازالہ اوہام میں ہے۔ جبکہ مرزا نے اس کے برخلاف لکھا ہے فَلَيْسَ الْمَسِيحُ مِن دُونِ مَوْضِعَ قَدَمٍ بَعْدَ زَمَانِي، پس میرے سوا دوسرے مسیح کے لیے میرے زمانے کے بعد قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ یہ بھی خطبۃ
حامیہ میں ہے۔ تضاد نمبر 3 مرزا نے لکھا ہے میرا مذہب یہی ہے کہ میرے دعوے کے انکار سے کوئی کافر نہیں ہو سکتا۔ تریاق القلوب میں ہے۔ پھر ایک اور جگہ مرزا صاحب نے لکھا ہے اب جو شخص خدا اور رسول کے بیان کو نہیں مانتا اور قرآن کی تکذیب کرتا ہے اور عمدن خدا تعالیٰ کی نشانوں کو رد کرتا ہے اور مجھ کو باوجود سدھا نشانوں کے مفترا ٹھہراتا ہے وہ مومن کیوں کر ہو سکتا ہے؟ حقیقت الوحی میں ہے۔ مرزا صاحب نے ایک اور تضاد لکھا ہے وہ آتم جو ہمارے آخری اشتہار سے جو اتمام حجت کی طرح تھا جو اتمام حجت کی طرح تھا 7 ماہ کے اندر فوت ہو جائے گا۔ ایک اور جگہ مرزا نے لکھا ہے 15 ماہ کے اندر مر جائے گا۔ تضاد نمبر 5 مرزا صاحب نے لکھا ہے وہ اللہ جس نے اپنے رسول مرزا صاحب کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین کے ساتھ بشرا میں ہے۔ پھر ایک اور جگہ قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا۔ ازالہ اوہام میں ہے۔ تضاد نمبر 6 مرزا نے لکھا ہے مسیح کا بغیر باپ کے پیدا ہونا کوئی عجوبہ نہیں۔ جنگ مقدس میں لکھا ہے۔ پھر ایک اور جگہ میں لکھا ہے اس میں یعنی مسیح کی ولادت پہ در پہ ایک عجوبہ ہے۔ اخیار البدر میں ہے۔ تضاد نمبر 7 مرزا نے لکھا ہے آپ حضرت یسوع مسیح کو گالیاں دینے اور بدزبانی کی عادت تھی۔ ضمیم رسالہ میں ہے۔ پھر ایک اور جگہ مرزا نے لکھا ہے یسوع مسیح خدا کے پیارے اور نیک بندوں میں سے ہیں۔ یہ 7 تضادات ہم نے پڑھی۔ باقی